آپ کے لیے کہ آپ نے اپنے مسلک کے بارے میں حق بیان کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ جی ہم حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، اور ہماری یہ کوشش تھی کہ آپ نے یہ دونوں پارٹیوں نے ریکویسٹ کی ہے جی کہ ایک جگہ ہم بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تک حق پہنچے، اس لیے ہم نے یہ یہاں پہ اہتمام کیا ہے۔ آپ دونوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جس گھر میں ہم آئے نا، حاجی صاحب کا یہ گھر ہے، ان کا محلہ ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ یہاں پہ ایک تو یہ پہلے میں نے ریکویسٹ کی تھی دونوں پارٹیوں سے کہ کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، کسی کے پاس ہے تو نہیں اگر کسی کے پاس کسی بھی وقت ثابت ہوا اس سے پھر مہمان والا سلوک نہیں ہوگا، اگر ثابت ہوگی کسی سے بھی، اور کوئی یہ ایسی بات ہے۔ باقی جو ہے آپ نے یہ شرائط طے کی ہیں، یہ آپ دونوں مناظر اور آپ کے جو صدر مناظر ہوں گے، یہ آپ نے معاملات طے کرنے ہیں کہ آپ نے شرائط پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ہماری یہ اس پہ ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ آپ نے گفتگو کے حوالے سے جو گفتگو شاہ صاحب کی مرضی ہے، جس طریقے سے مرضی ہے وہ کرتے ہیں، یا جس طرح آپ کی مرضی آپ کرتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ایک بات جو ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی طرف سے بھی ایک انگلی بھی اٹھائے گا، ہاتھا پائی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مطلب کبھی ایسا ماحول بن جاتا ہے نا، آپ میرا یہ پہلے تجربہ نہیں ہے مناظرے کا، لیکن کبھی ایسا ہو کہ جناب ذرا سی بات ہو تو اٹھتے جناب کے بازو ایسی ہوگی تو سنیں نا، اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو پھر ہمارے دوست جو ہے نا جو بیٹھے ہیں جنہیں میں نے بٹھا دیا ہے پھر وہ حرکت میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ آسم آئی کی کوشش کرے گا تو آپ گفتگو میں ایک دوسرے کو جس انداز میں سے مرضی وہ گفتگو کریں، بہت اخلاقی دائرے کے اندر آ کے بات کر رہی ہے نا، بہت آپ کا آپس میں ہے، اور آپ کی جو یہ اچھا ایک یہ کہ دونوں پارٹیاں اگر اپنے جو 10 بندے ان کا تعارف اگر یہ شرائط آپ کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، یہ ادھر سے پڑھ لیں گے، چلیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی میز الحدیث عن الطیب والصلاة والسلام علی محمد المصطفى صاحب التاج والمراد والعطاء وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین محترم، جس طرح کہ آپ تمامی یہاں کے شرکاء کو معلوم ہے کہ آج گفتگو کے حوالے سے فریقین کے درمیان یہ آج کی یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں کھڑا ہوا ہوں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آج یہاں پہ گفتگو ہونی ہے، مناظرہ ہونا ہے دو مسلکوں کے درمیان، مسلک ایک حلقہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اور دوسری جانب سے غیر مقلدین اہل حدیث وہابی۔ میں شرائط پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ شرائط پہلے سے طے ہو چکی ہے دونوں کے درمیان، دونوں فریقین کے درمیان۔ میں صرف شرائط پڑھ رہا تھا فریقین کو یا بیانی ہو جائے اور ان شرائط کے اندر رہ کر گفتگو کریں۔ موضوع مناظرہ، سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے اور ان کی گستاخانہ عبارات کی وجہ سے ان پر کفر لازم ہے۔ غیر مقلدین اہل حدیث علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت بریلوی علماء کے عقائد کفری ہیں۔ شرائط میں سے پہلی شرط، مناظرہ کے پہلے 2 گھنٹے میں سنی مناظر اپنا دعویٰ پیش کرے گا اور اہل حدیث مناظر اس کا دفاع کرے گا۔ اس کے بعد 15 منٹ کا وقف ہوگا اور پھر اگلے 2 گھنٹے میں اہل حدیث مناظر اپنا دعویٰ پیش کرے گا اور سنی مناظر اس کا دفاع کرے گا۔ اس سے پہلے یہ آپس میں طے کر لیں، کیونکہ پہلی ٹرم کے اندر یہ بریلوی
مناظر یعنی یہ مدعی ہوں گے اور آپ مجیب ہوں گے، تو اس حوالے سے پہلی اور آخری گفتگو جو ہے تو وہ بریلوی مناظر کی ہوگی، اور دوسری ٹرم کے اندر پہلی اور آخری گفتگو آپ لوگوں کی ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ذہن ہونا چاہیے کہ آخری جو 10 منٹ ہوگا، 10 منٹ ہوں گے وہ ان 6 ٹرموں کے علاوہ ہوں گے، 2 گھنٹے کے علاوہ یہ پورا پیریڈ بن جاتا ہے تقریباً 2 گھنٹے 10 منٹ۔ تو اس طور پہ ٹائم کیپر بھی معین کر دیے گئے ہیں ہماری جانب سے محترم علامہ میر ظہیر قادری صاحب، اور آپ لوگوں کے مقلدین اہل حدیث کی جانب سے کیا نام ہے صاحب؟ محمد افضل صاحب، یہ آپ لوگوں کی جانب سے ٹائم کیپر ہے۔ اور تو اس طور پہ یہ اس کی وضاحت ہوگی۔ چلیں جی، نمبر 2، دونوں طرف سے قرآن و حدیث کے علاوہ فریق مخالف کے معتمد علیہ علماء کے اقوال اور عبارات بطور حجت پیش کی جا سکیں، تاہم اپنے علماء کے اقوال کو مسترد کرنے سے پہلے لازم ہوگا کہ ان پر حکم شرعی وارد کیا جائے۔ نمبر 3، دونوں فریق اپنے دعویٰ کے مطابق انہی علماء کی گستاخانہ عبارات اور عقائد پیش کر سکیں گے جن کی مسلک میں کوئی واضح حیثیت ہو، لہذا اہل سنت بریلوی مناظر اہل حدیث مسلک کے ایسے علماء کی عبارات پیش کرے گا جن کی اہل حدیث مسلک میں واضح پہچان اور تعارف ہو۔ اسی طرح اہل حدیث مناظر اہل سنت بریلوی کے ان علماء کی عبارات پیش کرے گا جن کی مسلک میں واضح حیثیت ہو، غیر معتبر علماء کی عبارات قابل قبول نہ ہوں گی۔ شرط نمبر 4، اگر کوئی کسی متنازع عبارت یا شخص کو نہیں مانتا تو اس کو اس عبارت اور اس کے قائل کے بارے میں حکم شرعی واضح کرنا ہوگا۔ نمبر 5، مناظرہ 2 اشخاص افراد کے درمیان نہیں بلکہ 2 مسلکوں کے درمیان ہے، لہذا دونوں طرف سے کسی مناظر کا انفرادی موقف تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مسلک کے معتبر علماء کا نظریہ ہی جماعتی موقف قرار پائے۔ نمبر 6، ایک وقت میں صرف ایک ہی موضوع کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، اگر کسی عبارت کو سکر و مستی سے مقید ثابت کر دیا جائے تو اس پر بحث نہیں ہوگی، تاہم سکر و مستی کی کیفیت کو ثابت کرنے کے لیے بحث ہوگی۔ شرط نمبر 8، اگر زیر بحث عبارت پر مخالف مناظر مدعی کے علماء کی ایسی ہی عبارت پیش کر دے تو وہ زیر بحث عبارت قابل بحث نہ رہے گی۔ شرط نمبر 9، اگر کوئی عبارت مسئلہ وحدت الوجود پر مبنی ہوئی تو ضرور زیر بحث لائی جائے۔ شرط نمبر 10، مناظر اور صدر مناظر کے علاوہ کسی شخص کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ صدر مناظر شرائط پر پابندی کروانے کے لیے ہی بول سکتا ہے، تاہم صدر مناظر زیادہ دیر بحث نہیں کر سکتا۔ مخالف مناظر کے شرائط پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں منتظم افراد حائل ہو سکتے ہیں، جبکہ معاونین آپس میں آہستگی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مناظرہ میں مخل ہونے والے شخص کو محفل سے نکال دیا جائے گا۔ کوئی مناظر مخالف مناظر کے وقت میں نہیں بولے گا بلکہ اپنی باری پر اعتراض کرے گا، تاہم درمیان میں کوئی حوالہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ شرط نمبر 11، دونوں طرف سے بشمول مناظرین یہ شرط طے ہو چکی ہے، پڑھنے کی میرے حال میں ضرورت نہیں افراد کے حوالے سے کہ کتنے افراد ہونے چاہیے۔ شرط نمبر 12، اپنے ساتھ مقامی مناظرہ میں کسی قسم کا آتشین و غیر آتشین اسلحہ لے جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، اگرچہ یہ بھی چیکنگ ہو چکی، تاہم جو آرگنائزر ہیں انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی کسی قسم کا اسلحہ دوران گفتگو نکل آیا تو پھر اس کے ساتھ مہمان والا سلسلہ یا مہمان والا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ وہ کیا سلوک ہوگا ہماری جانب سے ہو تو آپ دیکھ لیں گے، آپ کی جانب سے ہو تو ہم دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، پھر وہ انشاءاللہ اس وقت ہی فیصلہ کر دیا جائے۔ نمبر 13، مناظرہ کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ اور نیٹ کی اجازت ہوگی، تاہم مناظرہ سے قبل دونوں طرف سے حلفی اقرار کیا جائے گا کہ بعد از مناظرہ کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا مکسنگ نہیں کیجیے۔ شرط نمبر 14، اگر فریق اول اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ایسے حالات پیدا کر دے کہ جس سے مناظرہ ممکن نہ ہو یا مناظرہ سے فرار اختیار کرے تو وہ بطور جرمانہ انتظامیہ کو 2 لاکھ روپے کا چیک دے گا، جو خلاف ورزی کی صورت میں فریق ثانی کو دیا جائے گا۔ تاہم اگر فریق ثانی کی طرف سے مذکورہ شرائط پر کاربند نہ رہنے کی صورت میں مناظرہ جاری رکھ سکنا ممکن نہ ہوا تو اس میں فریق اول کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ اس بات کا فیصلہ انتظامیہ کرے گی کہ فریقین میں سے کون شرائط میں کوتاہی کر رہا ہے۔ نیز اگر فریق مخالف درمیان مناظرہ دعویٰ کے مطابق موقف تسلیم کر لیتا ہے تو مناظرہ قبل از وقت بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ شرط نمبر 15، درمیانی گفتگو اگر کوئی مناظر اپنا وقت کسی جواب کی طلب کے لیے فریق مخالف کو دیتا ہے
تو وہ اس کے وقت میں پہلے جواب دے گا، پھر اپنی گفتگو کرے گا. جواب دینے سے پہلے وہ اپنی گفتگو شروع نہیں کر سکتا. شرط نمبر 16، مقام مناظرہ پر امن و امان کی ذمہ داری آرگنائزر پر ہوگی، تاہم وہ اپنی سہولت کے لیے دونوں طرف سے جس طرح کی گارنٹی لینا چاہیں لے سکتا ہے. شرط نمبر 17، مناظرہ کا فیصلہ سامعین پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کس کے موقف کو صحیح اور کس کو غلط تسلیم کرتے ہیں. شرط نمبر 18، مناظرہ کے دوران ماشاء اللہ، سبحان اللہ جیسے الفاظ کہے جا سکتے ہیں. نمبر 19، حوالہ اصل کتاب سے پیش کیا جائے. یہ وہ شرائط ہیں کہ جو ویکینڈ کے درمیان پہلے سے طے شدہ ہیں. میں نے ان کو پڑھ لیا ہے، تاہم اس سے پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اپنے مناظر، صدر مناظر اور معاون مناظر کا اعلان کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ بھی کر دیں اور ساتھ آپ ان کی طرف نشاندہی کر کے آپ ان کا تعین بھی کر دیں. تو ہماری جانب سے یعنی مسلک حق اہل سنت و جماعت بریلوی علماء کی جانب سے ہمارے مناظر ہیں مناظر اسلام، قاطع شرک و بدعت، پاسبان مسلک حق اہل سنت، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب مدد اللہ، اور ان کے معاون مناظر ہوں گے جناب خطیب السادات مجاہد اہل سنت، پروردہ نگاہ ابو الخیر جناب سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی، مدرس جامعہ رضویہ ضیاء العلوم. اور صدر مناظر کے لیے بندہ ناچیز نذیر احمد قریشی قادری، مدرس ذیلی شاہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، جامعہ میریہ ضیاء العلوم. یہ ہماری جانب سے، اور تاہم یہ ہماری طرف سے صدر مناظر اور قبلہ شاہ صاحب معاون مناظر، قبلہ مفتی صاحب مناظر اور بندہ ناچیز صدر مناظر کے آج کی اس محفل میں فرائض سر انجام دیں. تو شاید میں نے قانون پڑھ دی ہیں، اب دوبارہ شاید پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوگا. اگر آپ نے کوئی اضافی بات کرنی ہو تو وہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، خصوصا علی اہل الحدیث الذين يعتقدون بتوحید اللہ تعالی ويتمسكون بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وينتهلون الشرك والبدع بحمد الله. اما بعد، میرے مد مقابل صدر مناظر صاحب نے شرائط آپ کے سامنے پڑھی ہیں. چودھری امتیاز صاحب نے ابتدا میں بڑی بہترین بات کی تھی کہ دونوں فریق اخلاق کی پابندی کریں، لیکن ابتدا میں ہی کچھ آثار غلط نظر آ رہے ہیں. شرائط کا ورقہ ان کے سامنے تھا، ان کی زبان سے لفظ وہابی استعمال ہوا ہے. اگر تو آپ اس بات سے رجوع کرتے ہیں تو بڑی بہتر بات ہے، وگرنہ میں اپنے مناظر صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی آپ کو مرجی، جہمی، معتزلی، وجودی، رضا خانی کہیں، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان وہ ہے جو اپنی شرطوں کا پابند ہو. انشاءاللہ ہم اپنی شرطوں کے پابند ہیں اور پابند رہیں گے، اور آپ سے بھی اسی توقع کی ہمیں امید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک شرط ہے کہ فریقین مناظرے سے قبل حلفیہ اقرار کیا جائے گا کہ بعد از مناظرہ کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا مکسنگ نہ کی جائے گی. تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہوگا. تو آپ کو بھی کھڑے ہو کر اس شرط کے مطابق حلفیہ اقرار کرنا پڑے گا. بحمداللہ ہم حلفاً اقرار کرتے ہیں کہ ہماری جانب سے اہل الحدیث اصلی اہل سنت کی طرف سے ایسی کوئی شرارت نہیں ہوگی. دوسری بات کہ مناظرہ کا صدر جو ہے حافظ محمد عمر صدیق میرا نام ہے، گوجرانوالہ سے وابستگی ہے، جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ میں خطیب ہوں، اور دار التخصص والافتاء میں الحمدللہ علماء کرام کو تخصص اور افتاء کی مشق کرواتا ہوں. ہماری طرف سے توحید و سنت کے علمبردار
खाते शिर्क व बिदअत डॉक्टर प्रोफेसर सैयद तालिबुर रहमान शाह साहब वो मुनाजिर होंगे, आपके सामने तशरीफ फरमाए। और उनके जो मुआविन हैं, दो पहले मुआविन है खाते शिर्क व बिदअत अलमदार तौहीद व सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल उस्मानी साहब, ये बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। उनके साथ मुहक्किक शहीद फाज़िल नबी हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी साहब तशरीफ फरमा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जामिया असरिया जेहलम में पढ़ाते हैं, आपके सामने जज्बा फ़रोज़ है। ये हमारी तरफ से हमारे मुनाजिर के साथ बतौर मुआविन होंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारा ये प्रोग्राम आज का अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, तौहीद व सुन्नत के लिए और शिर्क व बिदअत बड़ मदद की तरदीद के लिए कबूल फरमाए। और आप साथियों से भी हमें खैर की तवक्को है, इसलिए मैं आपसे ये मुतालबा करूँगा कि आप खड़े होकर सदर मुनाजिर साहब अपनी पार्टी दीन की तरफ से हल्फा इकरार करें कि हमारी तरफ से कोई ऐसा अमल मिक्सिंग का नहीं है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है कि सारे दोस्त मोबाइल अपना या बंद कर दें या साइलेंट लगा दें, किसी के मोबाइल की आवाज़ ना आए, डिस्टर्ब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्होंने अलफ का कहा है जी कि आप खड़े हो गए अलफ करना, क्योंकि ये मैंने पहले कहा कि शराइत की मुत्तफ़िका जो है पहले से आपस में तय हो चुकी हैं। शराइत के आखिर में सहन हो चुका है दोनों फरीकों का, ये आखिर में सहन मौजूद है। तो अगर के इसको जरूरी तो ताम फिर भी हम अपनी तरफ से हर किस्म की तसल्ली लें। और इसमें और हम एक चीज़ ये है कि दरमियान में सुन लें, चूँकि हलफ में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हलफ में टीचिंग मिक्सिंग से मुराद जो हमारा असल मैटर है उसकी बात है। अगर कोई मकतबे वाला अपना ऐड देता है, इश्तिहार देता है, वो उसका अपनी शुरू में कलिमात के अंदर या इख्तितामी कलिमात हमारी तरफ से अल्लाह का काम बिल्कुल तसल्ली है, किसी किस्म की कोई मिक्सन वगैरह किसी किस्म की तो काम अगर आपको लफ्ज़ वहाबी अगर उसने आपके दिल को चुभन दी है तो हमने तो ऐसी बात की जो आपके घर के अंदर आपके लोग आपको उसी तरफ से पुकारते हैं और वो दरमियाने मुनाज़रा इंशाअल्लाह को उसका तयन हो जाएगा कि किस तरह है या वो नहीं। हम ये शुरू थी, ये शुरू जो है तो ये तय शुदा है, अभी हम तय नहीं कर रहे हैं। पहले कह दिया मैंने पहले कह दिया कि हम अलफिया तौर पे ये कह रहे हैं और तसल्ली करने के लिए तैयार है कि किसी किस्म की एडिटिंग हमने विजात की है कि मिक्सिंग की एडिटिंग मुतलकन अगर कह दें आप तो जो इसको बनाने के लिए सीडी बनाने के लिए करनी पड़ती है, जो वो मकतबे वाले के जो होते हैं, तो उस तौर पे तो हमने साथ विजात करके हमने किया है, हमने मुतलक नहीं किया कि उसमें फिर भी देर रह जाती है, तो हमने बिल्कुल विजात के साथ कर दिया। अभी चूँकि शराइत तो तय हो चुकी हैं, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन मैं हमारी है नहीं ठीक है। मैं आगाज करना चाहूँगा, ये मेरे हाथ में नहीं, ये कभी गुफ्तगू शुरू नहीं हो रही, मुनाज़रा रशीदिया है। इसमें एक चीज़ हमारे दोनों तरफ से दोस्तों के, जैसे कि मेरे फरीक़े मुखालिफ के सदर साहब आपने ऐलान करवाया, मैं मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ पर जो फन है, हमें फन के तहत हमने ये गुफ्तगू करनी है। तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि यंबगी है यकूनल मुनाज़िरान मुतमासिलैन बि अल्लाह यकूना अहदुमा फी गायतिल उलूव वल कमाल वलाकर फी निहायतिद दनात वल नुकसान। मुनाज़िरैन दोनों का हम पल्ला होना बड़ा ज़रूरी है। मैं अपने फाज़िल मुनाज़िर से गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा अपने इल्मी हैसियत का तयन फरमा दें, ताकि ये जो एक उसूली सी बात है पता चले कि आप क्या है। ये सदर साहब नहीं मुनाज़िर साहब की बात, चूँकि हम चाहते हैं कि बड़े प्यार और मोहब्बत से, यानी अगर आप देखें, मैं
اپنی تعین کرتا ہوں، میں نے الحمدللہ تمام جو مروجہ علوم ہیں میں ان کا علوم اور فنون کا فاضل ہوں۔ آپ اپنا تعین فرما دیں، میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا فاضل جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہوں۔ آپ اپنا وضاحت فرما دیں تاکہ پتہ چلے کہ میں کسی جائز بندے سے گفتگو نہیں کر رہا۔ الحمدللہ چشتیہ میں ہمارا مدرسہ ہے، وہاں سے میں نے فراغت حاصل کی ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اصول پڑھے ہیں، اس کے بعد میں نے PhD کی حدیث میں۔ بولیے فنون کیا آپ نے مکمل فنون پڑھے ہوئے ہیں؟ مکمل فنون پڑھے ہوئے۔ چلیں ٹھیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه يا سيدنا حبيب الله۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست میں اس چیز کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی کا ارتکاب کرے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ جس لفظ میں ذرہ برابر بھی شائبہ توہین و ایہام بے ادبی آتا ہو، ایسا لفظ استعمال کرنا بارگاہ رسالت مآب میں حرام اور کفر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی چیز کی وضاحت فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس وقت حضور کی موجودگی میں اگر وہ بات کی وضاحت طلب کرتے، کوئی بات انہیں دہرانا انہیں مقصود ہوتی تو بات کرتے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائی۔ اس لفظ کا ناجائز فائدہ اٹھایا دشمنان بارگاہ نبوت نے، اور وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے کہتے رعینا، جس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے صحابہ محبوب کے صحابہ کو حکم دے دیا، اے میرے محبوب تو کہہ دے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، میرے ایمان والو لا تقولوا رائنا، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم نے رائنا بھی نہیں کہنا، اگرچہ تمہارے کہنے میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں ہے، معاذ اللہ تم میرے محبوب کے پیارے ہو، لیکن میرے محبوب کے غلاموں
تم نے بھی رائے نہ نہیں کیا، کیونکہ اس لفظ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہر ایسا لفظ جس سے توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ بھی آتا ہو، وہ لفظ بارگاہ رسالت میں استعمال کرنا توہین ہے۔ میں دعویٰ ہم نے کیا تھا کہ غیر مقلد اہل حدیث وہابی حضرات یہ لوگ بے ادب اور گستاخ ہیں، اور میں بالکل کہتا ہوں کہ غیر مقلد وہابی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ اور بے ادب، میرے محبوب کریم کے صحابہ کے گستاخ اور بے ادب، اور میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے گستاخ اور بے ادب، اور اولیاء اعظام کے گستاخ اور بے ادب، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اس پر میں انشاءاللہ اپنے آنے والے وقت میں اپنی بساط کے مطابق وقت کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے دلیل کے طور پر میں ایک کتاب پیش کرنے لگا ہوں مسلک اہل حدیث کی معتبر شخصیت۔ آ جائے گا مولوی صاحب، ابھی تو سدائے مولانا کیا سمجھتے ہیں، آگے دیکھتے، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا۔ صراط مستقیم مصنف شاہ اسماعیل دہلوی، غیر مقلد وہابی حضرات کا پیر و مرشد، ان کا بہت بڑا مولوی اور ان کے مسلک کا سرخیر۔ اس کتاب کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی نے میرے رسول اکرم فخر دو عالم کی بارگاہ میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان سادہ سا علم رکھنے والا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا عام سا مسلمان بھی ایسے لفظوں کو بولنا تو کجا وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر مجھے بارگاہ رسالت میں آپ کا تحفظ اور ان بیربوں اور گستاخوں کی گستاخیوں کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں کبھی یہ لفظ اپنی زبان پر نہ لاتا۔ وہ عبارت کیا ہے سنیے، یہ دیکھیے کتاب صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی، اس کا پیج نمبر ہے 118۔ اس میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نماز کے اندر آنے والے وسوسوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نماز میں زنا کا وسوسہ آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کا خیال آ جائے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ وہ جناب نبی پاک جی کیوں نہ ہو، اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے برا ہے۔ میں پھر یہ کہنا چاہوں گا، ایک عام سا مسلمان جس کے دل میں ایمان کا ذرہ موجود ہے وہ ان لفظوں کو سنے کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال کے برابر نہیں، اس سے بھی برا۔ اور اس کو آگے دلیل کیا دی آگے کہتے کیا ہے، کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو یہ نماز میں نبی کا خیال آنا یہ بندے کو شرک کی طرف لے جا کر اسے مشرک بنا۔ اس عبارت کے اندر کئی طرح کی بے ادبیاں اور گستاخیاں واضح ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بخاری شریف پیش کرنے لگا، اس کا صفحہ نمبر 73 ہے۔ اس عبارت کے اندر جو سب سے زیادہ گستاخی ہے، پہلے نمبر پہ تو یہ کہ نبی بیل اور گدھے کا ذکر کیا گیا، اور نمبر 2 نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا قرار دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں، اور میں جو سننے والے ہیں، چونکہ آج کے مناظرے کا فیصلہ میرے سننے والے لوگ کریں گے، میں ان سے کہتا ہوں آئیے یہ حدیث شریف 73 نمبر پیج ہے بخاری شریف، حضرت سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کے سامنے صحابہ کرام نے یہ بیان فرمایا، سوال ہوا کہ کیا کیا چیز نماز کو توڑ دیتی ہے، یعنی اگر نمازی کے آگے سے گزرا جائے تو کیا کیا چیز نماز کو کاٹ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ فقالوا يقتل الكلب والحمار والمرأة، تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا
کہ کتا، عورتا، عورت اور گدھا، یہ اگر نمازی کے آگے سے گزرے تو وہ اس کی نماز کو یہ چیزیں توڑ دیتی ہیں. تو سیدہ عائشہ کو یہ بات بری لگی. کیوں کہ اس میں سیدہ عائشہ چونکہ عورت تھی اور عورتوں کا ذکر گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا. تو آپ نے فرمایا لقد جعلتمونا کلابا، اور تم نے ہمیں کتا بنا دیا. اب کوئی سیدہ عائشہ سے پوچھے ام المومنین انہوں نے تو کتا کہا ہی نہیں ہے آپ کو، انہوں نے تو اکٹھا ذکر کیا. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، آپ کا یہ اعتراض، آپ کا یہ جملہ لفظ اٹھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ اکٹھا کسی جنس کا ذکر کیا جائے، اس جنس کی انسلٹ ہے، تو نماز کے اندر مصطفیٰ کریم کے خیال کو اکٹھا گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی، گدھے اور بیل کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے. اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے فاضل مناظر سے کہوں گا قرآن اور حدیث ایک کوئی دلیل لے کے آؤ جس میں یہ واضح ہو کہ واقعی نماز میں کتے اور گدھے کے خیال سے اور بیل کے خیال سے نبی کا خیال برا ہوتا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. اور پھر میں عرض کرتا چلوں غازی نماز میں نبی کا خیال آئے تو یہ اس سے برا ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں اگر کوئی نمازی نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی تصور مصطفیٰ کے بغیر نماز پڑھے، اس لیے کہ جس گھڑی وہ نماز پڑھے گا رفع یدین کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک کیوں اٹھائے؟ وہ کہے گا اس لیے کہ رسول نے اٹھائے ہیں. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب دے دینا ذرا مفتی صاحب جو آپ نے حوالہ بھیج دیا. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شرائط ایسے آپ نے سنی، اور شرائط میں سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے اور ان کی گستاخانہ عبادت کی وجہ سے ان پر کفر لازم آتا ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. اور آپ دیکھیں گے امتیاز صاحب اور دوسرے سامعین کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث اصل میں کتاب و سنت کا نام ہے. مسلک اہل حدیث کسی شخصیت کا نام نہیں. یہاں بات ہو رہی ہے کہ اہل حدیث تک کو انہوں نے گستاخ ثابت کرنا. ہماری کتابوں میں سے اور ان کی کتابوں میں سے ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث صرف کتاب و سنت کا نام ہے، اور پورے مناظرے میں ایک جگہ پر بھی مسلک اہل حدیث کو یہ گستاخ ثابت نہیں کرتا. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ جو کتاب حضرت صاحب نے مسلک اہل حدیث کے بارے میں یہ سن لیں. یہ فتاوی علماء اہل حدیث ہے ہمارے ساتھ. یہ واپس کر مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رائے قیاس اجتہاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کے ماتحت ہیں. ارشاد خداوندی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک عقلی شعور مسلمان کو حق ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوی اور ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے. اگر موافق ہو تو سر آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کر دے. یہ ہے مسلک اہل حدیث. فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 12. یہ ہے فتاوی ثنائیہ. ابھی دیتے ہیں یار ٹھیک ہے. ابھی کے بارے میں
اور مسلک اہل حدیث کے بارے میں ان کی وضاحت بھی بالکل عیاں ہے کہ مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کا نام ہے. اب آئیے اس حوالے کی طرف جو چاہے تیرا حسن کرشمہ صاف کرے. شیعوں کو شیعہ بنا دو اور شیعوں کو یہ بنا دو, یہ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ صاف کرے. یہ کن کی کتاب جن سے انہوں نے حوالہ پڑھا ہے, اس کے ابتدا میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلا باب تو شاہ اسماعیل کا ہے, دوسرا تیسرا چوتھا باب عبدالحی لکھنوی کا ہے. عبدالحی کا ہے دیوبندیوں کی کتاب. دیوبندیوں کی کتاب پیش کر کے اہل حدیث کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے مسلک جو ہے گمراہ مذہب ہے, مسلک ہے. یہ دیکھیے یہ بہتان ہے بالا, یہ لے لیجیے. یہ تقویت مولانا اسماعیل اور تقویت الایمان یہ قادری رضوی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 47 پر بھی یہ بحث ہے کہ یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے یا اہل حدیثوں کی ہے. یہ مناظرہ جھنگ میرے پاس پڑا جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان ہوا. ایک طرف حق نواز صاحب تھے اور دوسری طرف ان کے اشرف سیالوی صاحب تھے. وہاں بھی یہی عبارت پیش کی گئی. اب یہ دیکھیے یہ عبارت دونوں فریق وہاں مانتے ہیں, کہتے ہیں یہ مناظرہ جھنگ ہے. کہتے ہیں یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا مولانا عبدالحی کسی کی بھی ہو, ہمیں اس کی تعلیم سے غرض نہیں, ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب. انہوں نے کہا اس پر بحث نہیں کہ شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں ہے یا عبدالحی کے دوسرے اور تیسرے باب میں ہے. کہتے ہیں کہ شاہ یہ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر ایک طرف سرکار کے خیال اور تصور کو رکھ کر دوسری طرف اس کے مطابق گدے اور بیل کے تصور اور خیال کو ذکر کیا گیا ہے. یہ کتاب کس کی ہے؟ سید احمد کی. اس کے پہلے باب کو لکھنے والا, ترجمہ کرنے والا, اس کی زبان کو نقل کرنے والا پہلا باب لکھا ہے شاہ اسماعیل نے, باقی باب لکھے ہیں عبدالحی نے. جو عبارت اس نے پیش کی ہے وہ عبدالحی کی عبارت میں موجود ہے جو پکا دیوبندی تھا. اور اس کے بارے میں شاہ اسماعیل کے بارے میں بھی یہ عبارت یہ تحریک آزادی فکر یہ شاہ مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے یہ لکھی ہے. اور اس میں انہوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ سید احمد بریلوی بھی حنفی ہیں اور مولانا عبدالحی بھی حنفی ہیں. شاہ اسماعیل صاحب نہ اس کتاب کے مصنف ہیں نہ اس کے مترجم ہیں. وہ تاجر حضرات کی انہوں نے کتاب پر خاموش دیکھو جی امتیاز صاحب ٹائم ضرور لو میرے جیسے بولے میں بات کروں. بولے ہم آپ کتنے اور مناظر بات ہے بول رہے ہیں آپس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی تعلیم ہو رہی ہے یا آپ نے کیا کوئی جان کیا ہے آپس میں بات ہو رہی ہے. ابھی مناظرہ ہم نے خراب کرنا ہے, ہم نے مناظرہ خراب نہیں ہونے دینا. روایتی باتیں سیکھی ہوئی آتا ہے آپ اس کی بات جب تو ہم بات کر رہے تھے تو دو سے دو سفے تھے اچھے سے آپ کو یاد ہو جب ابھی ایک بات ہو رہی تھی یہ ہے بات سنیں یار یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ دونوں طرف سے ختم کریں. آپس میں جیسے وہ بول رہے تھے میرے گفتگو کے درمیان بولیں گے نہیں.
नहीं, जब आप बोल रहे थे वो सब आपको याद नहीं आया था? जिस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे थे तो आप दोनों आपस में आप बोल नहीं कर सकते। बात सुनो, आराम से सब बैठ के रे उठ के नहीं बैठ के सर जी बैठ के सुने, मैं बात को खत्म करता हूँ। बात ये होती है कि किसी की तरफ ऐसे करो ना तो तीन अपनी तरफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब मेरी गुफ्तगू के दौरान आपने किया तो उसको याद नहीं आया था? वो क्या थे? किस हदीस पर अमल है? वो मैं आपसे उसमें उन्होंने ये बात लिख दी कि शाह साहब के नाम और अहले हदीस होने की वजह से जमात अहले हदीस बदनाम हो गई, हालांकि उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। ये हमारी किताब लिखी जा चुकी है, पहले ही देवबंदियों ने माना कि ये हमारी किताब है। हक नवाज गंगी ने इनकार नहीं किया और बरेलियों ने भी कहा कि ये देवबंदियों की मुसलमान किताब है, देवबंदियों की किताब उठाकर हमारे जिम्मे लगा। अब इसमें नुक्ता क्या है ये जरा देखें। इस नुक्ते की बहस भी हमारे इस्माइल सल्फी साहब ने की है। वो कहते हैं यहाँ वसवसे के बारे में ख्याल है कि वसवसा आए, कौन सा बुरा है? वसवसे सारे बुरे हैं। गधे का वसवसा आएगा वो भी बुरा है। अगर नमाज में चूंकि अल्लाह के साथ ताल्लुक है, बंदगी है, उसमें नबी का वसवसा आए तो वो कहते हैं ज्यादा बुरा है। वो इस पर बहस कर रहे हैं, हमें उससे बहस पर कोई जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने जो ये कहा है कि ये बात इन्होंने कही है कि देखो जी मुकाबले में नबी को कितना नीचे कर दिया, यहाँ मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबले की एक मिसाल मैं अल-अशबाह व नज़ाइर से देता हूँ। कहते हैं लौ नज़र मुसल्ली इलल मुसहफ वक़रा आमिल हो फसदत सलातुहु। अगर कोई नमाजी कुरान को देखे और पढ़े उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ला इलाहा फर्जिमरातिन बिशहवतिन, और शहवत के साथ किसी औरत की फर्ज देखे तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। कुरान का मुकाबला औरत की फर्ज से करवा दिया। अगर यहाँ बैल का मुकाबला नबी से करवाते हो तो यहाँ तुमने कुरान का मुकाबला औरत की फर्ज से करवाकर कुरान को फर्ज से नीचे गिरा दिया। किताब किनकी? हमारी नहीं है। लिहाजा ये जो बात इन्होंने कही है ये है मेरे हाथ में बहार शरीयत बहार शरीयत में वो लिखते हैं गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं ये भी वहाबियत की भी एक शाख है। जो चंद बातें जो हाल में वहाबिया के अल्लाह नबी अकरम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बची गैर मुक़ल्लिदीन से साबित नहीं। माशाअल्लाह में दोनों शरीक हैं, काबर है। इन ये हमारी बात में रोकेंगे बोलेंगे नहीं बोलूंगा। और ये इनकी मेरी बात नहीं, ये ठीक है, ये कह सकते हैं कि दो लाइनें आगे पढ़ दो, लेकिन इन्होंने ये जो ऊपर से वो लगाई है ना कि काफिर है, देखो यहाँ बात ये हो रही है कि गैर मुक़ल्लिदीन से गुस्ताखी साबित नहीं। इन्होंने दावा था कि गुस्ताख है गैर मुक़ल्लिदीन, मजहब जो है हदीसों का गुस्ताख मजहब है। इनके अपने मौलवी कह रहे हैं कि इनसे गुस्ताखी साबित नहीं, गुस्ताखी साबित है। बाकी अकायद की बात हम कर लेंगे। ये मकामात काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न इधर उधर की तू बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा। न इधर उधर की तू बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहतों से दर्द नहीं तेरी राहबरी का। मौलाना साहब मीठा मीठा आप से कोड़ा कोड़ा दूध। अगर शाह इस्माइल देवी के साथ आपका ताल्लुक नहीं है
تو اس کی عبادتوں کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ رہ گئی بات مناظرہ جنگ کی، آپ نے کہا وہاں پر تو انہوں نے یہی کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی تھی. ہماری بات یہاں ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ابھی متکلم میں نہیں، کلام میں ہے. یہ کیا ادھر عبارت کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ اسماعیل دہلی نے لکھی؟ وہ تو ابھی میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ شاہ اسماعیل کون ہے، حضرات مستقیم کس کی ہے. مولانا کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہاں پر یہ ہے، میں پھر کہنا چاہوں گا اصل ہمارا جھگڑا اس عبارت میں سے قطع نظر کہ سید احمد نے لکھا ہے، یہ عبارت سید احمد نے لکھی ہے، یہ شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے. ہم اس مسئلے میں لگے ہوئے ہیں کہ آیا یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں. مجھے کیا بتائیے یہ عبارت گستاخی ہے یا نہیں؟ یہ کیا ادھر ہاتھ بھی پکڑتے ہو، دھکا بھی دیتے ہو، شاہ اسماعیل دہلوی کا دفاع بھی کرتے ہو اور اسے جان بھی چھڑاتے ہو. آؤ تم نے کہا کہ جناب اشرف جاگی صاحب نے ان پہ اعتراض کیا. مولانا صاحب ذرا یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں آپ کے بہت بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری صاحب، یہ ان کی کتاب ہے. یہ لکھتے ہیں کہ آگے چل کر شاہ ولی اللہ کا سلسلہ 2 شاخوں میں منقسم ہوا. ایک شاخ حضرت میاں صاحب مولانا نذیر حسین مرحوم کی بنی اور دوسری مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری کی. صفحہ نمبر 412. مولانا سید نذیر حسین کے شاگردوں کی شاخ تو اہل حدیث کے لائے اور مولانا احمد علی صاحب کی شاخ میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، قاسم ننوتوی یہ دیوبندی بنے. اس لیے انہوں نے کہا تھا میں سے غرض نہیں کہ دیوبندی ہے یہ حدیث ہے. کتاب کا نام فتاوی ثنائیہ. اور رہ گئی بات یہ کہ صراط مستقیم جسے جان نہیں چھڑا سکتے ہو، حالانکہ ہمارا یہ مبحث نہیں ہے کہ صراط مستقیم کس کی ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں عبارت پر جس کا دفاع آپ نے مولویوں نے کیا، دفاع کیا. ہم تو اس بات میں کر رہے ہیں لوگوں سنو، اتنا بڑا ظلم مصطفیٰ کریم کے خیال کو گلے سے برا قرار دیا جا رہا ہے. اور آپ لوگوں نے سنا مولوی صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ نماز میں نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے. نبی کا وسوسہ زیادہ برا ہے. اور یہ تو بھی ریکارڈنگ جو چل رہی ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں کیونکہ دیکھنے والے اس سیڑھی کو پیچھے کر لیں گے. فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. بات اب یہ میں کرنے لگا ہوں کہ ہماری بات اس میں کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے. لوگوں آؤ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کی نمازیں کیسی ہوتی تھی؟ اس لیے میں کہتا ہوں صحابی کو مانو، بابی کو مت مانو. آؤ ذرا یہ میرے ہاتھ میں یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی رسول صفحہ نمبر 105 جلد نمبر 1 حضرت خباب بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اذان النبی یقرأ بالظہر والعصر، اور حضور اثر اور زور کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم. انہوں نے فرمایا ہاں. قلت تو غاری کہتے ہیں بأي شيء كنتم تعلمون، تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ حضور قرات کر رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ قال باضطراب لحیتہ، وہ ہم نماز پڑھتے تھے ہماری نظریں والضحیٰ کے بکھڑے پہ کی داڑھی ایسی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ مصطفیٰ کریم قرات کروا رہے ہیں. ہمارا جھگڑا اس میں ہے کہ یہ عبادت گستاخانہ ہے یا نہیں. ادھر کہتے ہو ہمارا نہیں ہے، لگاؤ فتویٰ اگر تمہارا نہیں ہے. اور جہاں یاد سید احمد کا ہے نا، سید احمد نے لکھی ہے، لگاؤ فتویٰ. کہہ دو یہ بات کفری ہے، جھگڑا کہہ دو یہ بات کفری ہے. مولوی صاحب اکھا میں لاؤ سنے ہو، کہہ دو یہ بات کفری ہے. وہ بعد میں ہم دکھائیں گے کہ سید احمد کون ہے. وہ میں بعد میں دکھائیں گے سید احمد کون ہے. آؤ سنو، یہ انہوں نے اعتراض مولوی صاحب آپ کو بڑی تکلیف ہو گئی تھی کہ جب میں نے ان بھائی صاحب نے بھابھی آپ کو کہہ دیا تھا. آپ کے خود ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ جو سید احمد کے ماننے والے ہیں، کون جی؟ سید احمد کے ماننے والے ہیں. یہ جو وادی کا لفظ ہے یہ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ گیا ہے. مولوی صاحب وادی کا لفظ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ
گیا ہے اور میں نہ ثابت کیتا تو پھر کر لے آؤ اب میں کو دکھاتا ہوں کہ صراط مستقیم یہ کس کی ہے. یہ آپ نے بہار شریعت کا غلط حوالہ پیش کیا نہیں چھوٹ سکتی پوری پڑھی میں دکھاتا ہوں. سنو جو حال میں بابیا نے حال میں یہ جس کو مصنف لکھ رہا ہے حال میں بابیا نے بابی کہے کہ بابی تھی ہو کہ نہیں ہو یہ بارش کی سفر میں لکھا یہ کہتے ہیں کہ حال میں وابیا نے اور وابی مان گئے کہ اسی وابیاں حال میں وابیا نے اور نبی اسلم کی شان میں جو گستاخیاں بکی ہیں غیر مقلدین سے ثابت نہیں باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں اور ان کے ہاتھ اشد دیوبندی کفروں میں وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر غائلوں کو کافر جاننے اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی خاموش سے کیا بیٹھے آپ بات یہ ہے بات برداشت کرو نا بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے آپ یہ اشاعت و سنت واقعی نہیں ہے یہ انگریزوں سے یہ چٹھی نمبر کتنی ہے ذرا اس کو تو دیکھو میری جان ہے یہ چٹھی نمبر کتنی ہے 1857 3 دسمبر 1886 انگریزوں کو درخواست دے کر تم نے کہا قانون لوگ واقعی کہہ کے مار چھڑیا نے سزا نہ لے حدیث رکھو ہمارا اختلاف مصطلح ان اہل حدیثوں سے نہیں جن کو محدثین کہتے ہیں ہمارے اختلاف انہاں باقیاں نہ لے انہاں سباقہ نہ لے. اگلی بات یہ کہ صراط مستقیم کس کی ہے آپ نے اگر دل سے ہاتھ رکھی یہ انہوں نے کہا تھا نا صراط مستقیم نہیں ہے ہماری. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے فتاوا سنائیہ بتا دیجیے گا یہ فتاوا سنائیہ میں دکھاتا ہوں یہ دکھاتا ہوں اور یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ جی دکھاتا ہوں فتاوا سنائیہ صفحہ 57 نہ کی 7 لیکن ان کی تصنیف دعوت تقویت الایمان کے اور صراط مستقیم اور منصب امامت کے دوسری بھی ہے یہ حیات طیبہ توجہ یہ دکھاتے ہیں یہ حیات طیبہ یہ لکھنے والے مرزا حیرت دہلوی یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی زندگی کے حالات پر سب سے مبسوط اور سب سے جامع کتاب ہے. اس میں وہ مولانا صاحب ان کی تصاریف مرزا حیرت دہلوی حیات طیبہ صفحہ نمبر 360 اس پر وہ جہاں ان کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں لکھتے ہیں آپ کی تیسری کتاب آپ کی صراط مستقیم ہے وہ سید احمد کے نام سے منسوب ہے مگر دراصل یہ پیارے شہید کی لکھی ہے تحریک اہل حدیث کتاب تحریک اہل حدیث ان کی جہاں لسٹ لکھی ہے کتابیں کون کون سی لکھی وہاں پر لکھتے ہیں یک روزہ ابکار صراط مستقیم لاؤ ایسے کیمرہ پتہ چلے لاؤ واقعہ تمہیں یہ کتاب ہے تاریخ اہل حدیث میر ابراہیم میر سیال کوٹی آپ کا بہت بڑا عالم اور مناظر ہے اس کی کتاب صفحہ نمبر 470 اس کے اوپر جہاں یہ لسٹ لکھی ہے نا کہ اس نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ صراط مستقیم بھی ان کی تصنیف ہے کتابوں کے والے بھی ہیں. اس کے علاوہ دکھاؤ ذرا مجھے وہ فتاوا نظیریہ بھی دکھاؤ. فتاوا نظیریہ میں 2 جگہ پر لکھا ہے صراط مستقیم سید شاہ اسماعیل دہلوی کی ہے اور پھر دونوں آخری بات ہمارے اس سے قصد نہیں کہ صراط مستقیم کس نے لکھی ہے ہمیں اس سے قصد ہے جو عبارت لکھی ہے یہ کفریہ ہے شرطوں میں یہ موجود ہے کہ آپ کو حکم شرعی واضح کرنا ہوگا. شرط پڑھو شرط پڑھو صدر صاحب شرط پڑھو شرطوں میں موجود ہے ٹھیک ہے یہ میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے دنیا جہاں کا بدترین استاد رضا ثانی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے ہم نے یہ ثابت کرنا اپنوں کو بھول گئے اپنے کام کو بھول گئے
ایک گل میری سن لو میں جی گفتگو کی تھی کہ تسی گفتگو جس طریقے کا بھی مرضی کرو ایک منٹ یہ ماں پہ گل نہیں نا چھوڑو ہاں آپ کو کوئی برا نہ کرے آپ نے ہمارے رسول اللہ کو کیا کہا ہے آپ نہیں ہمارے رسول اللہ کتنا بڑا دکھ ہوا ہے ہمارے رسول اللہ کو کہیں کہ ان کا خیال نماز میں یہ آرام سے مانگ لیں آپ کو بولنے خلاف ورزی کا بتا رہا ہوں کہ شاید کی خلاف ورزی کیوں مولانا جھگڑا ختم کرتے ہیں دو ٹاپ سے دیکھیں شاید میری آپ کا نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ بارہ جو سے لکھی ہے اس کی سب سے زیادہ شرارتی آدمی یہاں پہ ابھی خراب کر رہے ہیں آپ اچھا پھر آدمی بولتا ہے صدر مناظرہ ہے تھوڑی سی بات کی خاموش ہو گیا تقریر ہی شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ کیسے کرتے ہیں کہ کیا شرارت کرتے ہیں آپ نے یہ مناظرہ چلنے نہیں دیا یہ بات میں محسوس ہے یہ بات کیا ہوئی تھی کہ پہلے دعوے کا جواب دینا جو میں کر رہا ہوں 10 منٹ کے 10 منٹ ہی لگے لیکن ابھی تک ان کی 10 منٹ آپ کو نہیں دیتے مولوی کرنے ہونا ہم کو زبان کی جگہ کڑوک کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا اس لیے کہ ہماری شرائط میں طے ہوا تھا اگر فریق مخالف مان لے تو بات ختم ہو ایک بات سنیں بھائی بات میں پرانا حدیث کا پڑھنے والا ہوں اور علماء کی کتابیں بھی پڑھتا رہا ہوں خدا کی قسم جو گستاخ اتنے بڑے یہ الحدیث ہیں اتنی گستاخیاں کی ہیں آج تک میں نے نہیں سنی اور اتنے عبد الحی حنفی دونوں پکے کافر تھے ہم کہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں صدر مناظر مولوی طالب الرحمان خنزیر کتا بلا مخلوق اور برابر ٹھیک ہے خنزیر صاحب اللہ کے
اللہ کے سامنے سب مخلوق مولوی صاحب بڑا دل میں کہتا ہوں بڑا تکلیف ہوتی ہے سور سے بھائی صاحب سن رہے آپ یہ میں اور وہ کہتا ہوں مخلوق ہونے میں سوسی کتا کھوتا خنزیر برابر اشرف المخلوقات کا کیا مفہوم ہے میں پوچھتا ہوں اچھا اگلی بات رہ گئی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے اور میں نے جواب نہیں دیا حضور کے ماں باپ کو انہوں نے کافر کہا بہت کافر دیا پترا یعنی ہر شے کو اہل خدا کہنا یہ کفر ہے جبکہ آپ کا مولوی کہہ رہا ہے بٹا بھی خدا ہے رہ گئی بات آپ نے عبادت کو وجود کا میں پوچھتا ہوں عبادت کی کس میں عبادت کبھی جنسی ہوتی ہے کبھی نوعی ہوتی ہے کبھی عبادت ادبی ہوتی ہے کبھی اتصالی ہوتی ہے بات یہ بتائیں کس اللہ وحدت جنسی میں اگر خدا کو واحد مانو بندہ خود کافر ہو جائے اس لیے کہ خدا کی کوئی جنس نہیں وحدت نوعی میں اگر وحدت نوعی میں اگر خدا کو واحد مانو تو یہ بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے اگر وحدت ادبی میں اللہ کو ایک مانو پھر بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے کیونکہ جو وحدت ادبی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے الواحد نصف الاثنین ہم خدا کو واحد حقیقی مانتے ہیں آپ دیوبندی بھی مانتے ہیں آپ نے کچھ حوالے ایسے دیے کہ آپ کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ اہل حدیث دیوبندی بھی کہتے ہیں یہ دیوبندی تو معتمد علیہ علماء تو بنا ہی نہ ہو تو تب بنے گا جو بالاتفاق اہل حدیث ہو جب آپ کے بریلوی مولوی بھی کہیں کہ یہ دیوبندی ہے تو یہ دیوبندی ہے کون یہ شاہ اسماعیل اور میں نے جو پوائنٹ لکھا تھا وہ دیکھیں میرے خیال میں میرا دیکھو میں نے جو کتاب لی تھی ان سے ان کے گھر کی کتاب بول کر کہہ رہی ہے اس کے مقدمے میں نشان لگا کر دیا کہ تیسرا باب عبد الحی کا ہے اتفاق جو بندی ہے اور اس کی یہ عبارت جو بندی کی گستاخانہ ہے شاہ اسماعیل کا نہیں عبد الحی دیوبندی کا ہے اور وہ دیوبندی کہہ رہا ہے یہ گستاخانہ عبارت اور ابھی تو میں نے وہ حوالے پیش کرنے ہیں کہ یہ دیکھو اس کتاب میں عبارات صابر میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیوبندی ہے یہ فتاوی رشیدیہ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیوبندی ہے یہ زلزلہ آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ زلزلہ اس میں بھی وہ کہتے ہیں بریلوی لکھنے والا کہتے ہیں وہ دیوبندیوں کے حوالے سے یہ لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ دیوبندی مذہب کی کتاب ہے یعنی 29 اچھا دیں کتاب دیں مقالات ایک آدمی جن کو ہم دیے یہ دیوبندی تعبرین ارواح ثلاثہ میں یہ بھی مولانا شاہ اسماعیل شہید کو دیوبندی لکھ رہے ہیں اچھا اور میرے پوائنٹ یہ دیکھیں میں نے یہ پوائنٹ لکھوایا تھا سنیں پہلا پوائنٹ میرا دوبارہ بھی آئے گا یہ جواب نہیں دیں گے پہلا پوائنٹ میں نے لکھوایا تھا کہ اس کے باب لکھنے والے عبد الحی دیوبندی دوسرا پوائنٹ میں نے لکھوایا تھا لو نظر المصلی المصحف عامر ہو فسد صلاته لا الہ فرق امرأۃ بشہوۃ ایسا یہ کون سا سبب بتایا
हमारा वो हमारे घर में हमेशा ऐसा करते हैं। अब आप नहीं करते, आप हमें नहीं बनाते, कदम बनाते हैं, आप कौन बोलने वाले आप लोग बोल रहे हैं, आप बनाते मैं आपको बतला रहा था कि ये किताब है देवबंदियों की और हमारे ऊपर डाल दी है। अब्दुल हई ने ये लिखी है और उसके बारे में मैंने आपको बतला दी। इन्होंने किताब उठाई थी, इनकी किताब में मैंने निशान लगा कर दिया कि ये अब्दुल हई की इबारत है देवबंदियों की। दूसरा जवाब मैंने ये दिया था इसका कि इन्होंने कुरान को औरत की शर्मगाह से भी नीचे गिरा दिया। कहा कुरान पढ़ो, देख कर तो नमाज टूट जाएगी, बलाइरा फर्ज इमरातिन बेशहवत। अभी अपने सवालों का मेरे देखे ना ठीक है बोले। अच्छा, उसका जवाब ये कभी भी नहीं देंगे। जब ये कह रहे हैं ना कि वस्तुतः हमने तो उनकी बात की थी, हमने तो इसके बारे में बता दिया कि देवबंदियों की ये इबारत गुस्ताखी पर मबनी है। तुमने तो साबित करना था कि अहले हदीस मसलक जो है वो गुस्ताख है, वो कभी भी क़यामत तक साबित नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि गुस्ताखी हम करते हैं अंबिया की, या गुस्ताखी करते हैं वो लोग जिनको बरेलवी कहा जाता है और वो अपने आप को अहले सुन्ना भी कहते हैं। मेरे पास ये किताब है जिसमें उन्होंने अहमद रजा साहब ने सबा सनाबिल की तारीफ की है और उसमें ये लिखा हुआ है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फला पीर की मुरीदों की जूतियों की हिफाजत करते हैं। मेरे पास है ये किताब